السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا کوشچن ہمارا تھا حجاب کیا ہے اور ہم اپنے گھروں اور معاشرے میں کس طرح پردہ نافذ کر سکتے ہیں۔ تو اس پر مجھے بہت اچھے آنسرز ملے اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا ہے اور آپ لوگوں کی نالج بھی کافی ہے۔ تو اس پر اب بحث کی جاتی ہے کہ پردہ آخر ہے کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پردہ جسٹ آنکھوں کا ہوتا ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے، دل صاف ہو تو پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نظر صاف ہو پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو بہنیں یہ بات کرتی ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی تو آنکھیں، آپ کا دل تو صاف ہوگا، لیکن کیا سامنے والے کا دل صاف ہے؟ تو اس کو جاننے کے لیے ہم کیا اس کے دل میں جا کے دیکھیں گے، یا اس سے وہ خود سے تو یہ بات بتائے گا نہیں کبھی بھی۔ کیسے بتائے گا وہ؟ اگر اس کے دل میں کوئی برائی ہوگی تو وہ کیسے آپ کو بتائے گا کہ میرے دل میں مرض ہے یا میرے دل میں برائی ہے؟ وہ آپ کو اتنی جلدی یا اتنی آسانی سے نہیں بتائے گا کبھی بھی، ٹھیک ہے۔ تو بات کی جائے کہ پردہ آخر ہے کیا۔ پردہ صرف دل کا یا نظر کا پردہ نہیں ہے۔ نظر کا پردہ یہ ہے کہ آپ اپنی نظروں سے، اپنی نگاہوں سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں۔ دل کا پردہ، آپ دل میں کوئی ایسی غلط بات نہ لائیں کسی غیر محرم کے بارے میں۔ دوسری چیز، پردہ جو ہے وہ خالی ایک کپڑے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کپڑے کا ٹکڑا لیا اور اٹھا کے سر پہ لے لیا، نہیں، یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پردے کا مطلب ہے کہ مکمل طور پر اپنے آپ کو چھپانا۔ اب کچھ جیسے ہاتھ وغیرہ کھلے رہ سکتے ہیں، لیکن آپ کا فیس چھپا ہوا ہونا چاہیے، آپ کی آئیز بھی اس حد تک کہ چھپی ہونی چاہیے۔ پردہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم کسی بھی طرح سے ٹال سکتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بہت کمتر سمجھ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تو ٹالنا بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ ہم پردہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عورتوں کو کہ وہ پردہ کریں، اور پردہ مکمل طور پر اپنے آپ کو غیر محرم سے چھپانا ہے۔ اور اس کی وجوہات کیا بنی؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا کہ کسی کے دلوں میں آپ کے لیے، مومن عورتوں کے لیے مرض نہ بن جائے، اور مومن عورتیں اپنی پہچان آپ بن جائیں، ان کا پردہ ان کی پہچان بن جائے۔ اگر وہ پردہ کریں گی تو باقی عورتوں سے ڈیفرنٹ ہوں گی، ظاہر سی بات ہے۔ جب وہ پردہ کریں گی تو وہ دوسری عورتوں جیسی تو نہیں لگیں گی نا جو کافر ہیں۔ تو اسی لیے پردہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم دوسری کافر عورتوں سے بالکل الگ دکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں، قرآن پاک میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا اور کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور خدا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو اس میں صاف ظاہر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ گھونگھٹ نکالیں۔ گھونگھٹ میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ گھونگھٹ جب نکالیں گے تو آپ کی آئیز بھی چھپ جائیں گی، آپ کا فیس بھی چھپ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تو کہہ ہی نہیں سکتے ہم کہ جی خالی آئیز کا پردہ ہے۔ تو آیات میں اللہ تعالیٰ نے صاف ظاہر کر دیا کہ آپ کا فیس کا بھی پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور چادریں اپنی اوڑھنیاں، اوڑھنے کا یہی مطلب ہے کہ آپ پردہ کریں۔ اور پردہ کن سے کیا جاتا ہے؟ پردہ نامحرم لوگوں سے کیا جاتا ہے، تاکہ ان کے دلوں میں کوئی مرض نہ بن سکے اور آپ دوسری عورتوں سے الگ آپ کی شناخت ہو جائے۔ تو اب سوال اٹھتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں کس طرح پردہ نافذ کریں۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے گھروں میں ہماری بچیوں کو تعلیم کی ضرورت ہے، پردے کی تعلیم دی جائے۔ اور تعلیم کہاں سے ملے گی؟ تعلیم ہمیں ان انگریزی کی کتابوں سے نہیں ملے گی، بلکہ قرآن پاک سے ہمیں پردہ کی تعلیم ملے گی۔ تو ہمیں پردے کی تعلیم کہاں سے دینی ہے؟ قرآن پاک سے۔ اور یہ تعلیم کون دے سکتا ہے؟ ہماری مائیں، ہمارے ماں باپ ہمیں یہ تعلیم دے سکتے ہیں، خاص طور پہ ہماری مائیں۔ آج کل کیا ہے؟ آج کل بھائی باپ اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کو، اور شوہر اپنی بیویوں کو، بیٹے اپنی ماؤں کو پردے کا حکم دیتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ بات تو دور کی بات کہ وہ حکم دیں، وہ ان کو ساتھ ننگے سروں ساتھ لے کر بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔
نہ گلے میں دوپٹہ ہوتا ہے اور نہ ہی سروں پہ دوپٹہ ہے. تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اس میں اس عورت کا قصور ہے؟ نہیں، اس عورت کے باپ، بھائی، بیٹے، شوہر کا قصور بھی برابر ہے کہ جو اسے حکم ہی نہیں دیتا. اور حکم کیا دینا اس نے، وہ ساتھ لے کر اسے ننگے سر ساتھ لے کے گھوم رہا ہے. تو ہمیں اب آواز اس چیز پر اٹھانی چاہیے اور سب سے پہلے اپنے گھروں سے سٹارٹ کرنا چاہیے. اگر فرض کریں آپ کی ماں پردہ نہیں کرتی تو آپ کا کام ہے اسے سمجھائیں کہ پردہ کریں. آپ کی بہن پردہ نہیں کرتی، آپ کا کام ہے، آپ کا فرض ہے اسے سمجھائیں. آپ کی بیٹی پردہ نہیں کرتی، آپ کا فرض ہے آپ اسے سمجھائیں. اور آپ نے یہ ساری تعلیم کہاں سے دینی ہے؟ قرآن پاک سے دینی ہے. اور اسے اس طریقے سے سمجھایا جائے کہ وہ اس چیز کو سمجھے. اب دیکھیں، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے، اسے آپ کھلا چھوڑ دیں گے، اس پہ مکھیاں آئیں گی. ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر اسے آپ ننگا چھوڑ دیں گے تو اس پہ مکھیاں آئیں گی، گندگی پڑے گی، غلاظت پڑے گی. اسی طرح اگر آپ حجاب نہیں کرتی، آپ پردہ نہیں کرتی، تو آپ پہ گندی نظریں پڑیں گی. آپ کو لوگ بری نظروں سے دیکھیں گے، آپ پر لوگ آوازیں کسیں گے. کیسا لگے گا آپ کو؟ اچھا لگے گا؟ کیا فیل کریں گے آپ اس ٹائم؟ یہی چیز آپ اگر دیکھیں کہ آپ اس چیز سے بچنے کے لیے کیا کر سکتی ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ پردہ کریں گی. پردہ کریں گی تو آپ دوسری عورتوں سے ممتاز نظر آئیں گی، الگ نظر آئیں گی. اور پردہ کریں گی تو آپ ہر اس آواز سے، ہر اس گندی نظر سے بچ جائیں گی جس سے دوسری عورتیں متاثر ہو رہی ہیں. اگر آج کے معاشرے کو دیکھا جائے تو جتنی بھی آج کل برائیاں ہیں نا، وہ دین سے دوری کی وجہ سے ہے، پردہ نہ کرنے کی وجہ سے ہے. تو اب ہم اسلامی بہنوں کو سوچنا ہے کہ ہم نے مومن عورتوں کی طرح پردہ کرنا ہے، یا ہم نے ان عورتوں کی طرح جو لبرلزم کا جھنڈا لگائے گھوم رہی ہیں ان کی طرح ہم نے اپنے آپ کو سب کے سامنے شو آف کرنا ہے. تو میری پیاری بہنوں، اس چیز پر غور کرو اور سب تمام مومنین اور مومنات، بہن بھائی، سب اس چیز پر غور کریں، اپنے گھروں کو صاف کریں، پاک کریں، اور پردہ اپنے گھروں میں اپنی عورتوں پہ پردہ نافذ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.